السلام علیکم جی، ویلکم ٹو بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 39 آیات تک شکر الحمدللہ قرآن شریف کا سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم 40 نمبر آیت سے سٹارٹ کر رہے ہیں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آیت پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی، اب ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے بندہ، بندہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب بندہ ہوتا ہے، ہیومینٹی، بندہ ہوتا ہے۔ اور ایل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے تو آپ نے کئی نام پڑھے ہیں، جو قرآن شریف کی کتاب کھولیں، قرآن شریف اوپن آپ کرتے ہیں تو کتنے نام ہیں، الرحمن، رحیم، ملک، القدوس، السلام، مگر یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام تو اللہ تعالیٰ ہے نا، دوسرا نام ایل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ ایل ہے۔ تو اسرائیل کا مطلب بنا اللہ کے بندے، اسرا کا مطلب بندہ، ایل کا مطلب اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے۔ اذکرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب ان نعمتوں سے مراد من و سلوہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور فرعون سے نجات دینے کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہے، فرعون سے نجات دینے کا معاملہ، پھر دریاؤں سے پانی نکال دینا وہ بھی ہے، پھر بنی اسرائیل کو دیگر اقوام پر جو افضلیت ملی، جو ان کو ایک عزتیں ملی وہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ان کے اوپر انعامات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم پر کے پاس بھیجا، حضرت ہارون بھی ساتھ تھے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو جو یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان نعمتوں کو یاد کرو، ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ اور کیا کیا یہ میں نے سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو۔ وعدے سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ اوفی بعہدکم، اوفی، میں بھی پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے جو تم سے وعدہ لیا ہوا ہے نا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، میں تم سے جو وعدہ کیا ہوا ہے جنت عطا کرنے کا، اس وعدے کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور جنت آپ کی پکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ آیت ہے وَآمِنُوا، ترجمہ، تم ایمان لے کر آؤ، بما انزلت، جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، وہ تمہارے پاس تصدیق کرنے والی ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بننا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا تشتروا، نہ تم خریدو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے داموں کے بدلے، تھوڑے سے داموں کے بدلے نہ خریدو۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی، یہ دیکھیں آیت کے اندر جو بات ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ تھوڑی سی چند آیات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی چند پیسوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ بیچو۔ اس سے نصیحت ہو رہی ہے ان علماء کے لیے بھی
کہ آپ چند پیسوں کی خاطر مالدار لوگوں کے قریب نہ جائیں. دیکھیں مال جو ہے نا، مالدار لوگ وہ اللہ ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، بٹ زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے علم کی قدر نہیں کریں گے آپ خود سے اگر ان کے پاس جائیں. تو ولا تشترو بیااتی، ان کے پاس خود نہ جاؤ. کسی نے اگر وہ کرنا ہے، کوئی تلاوت ہے، نعت ہے، تو ہاں اگر آپ نے دور جا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لاہور سے کراچی کا سفر ہے، اب آپ نے ظاہری سی بات ہے ایک پیٹرول خرچ کے جانا ہے، آپ نے جہاز پہ جانا ہے تو اس کا ٹکٹ ہے، تو وہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری مصروفیت ہے، یہ میرا ایکسپینس ہے، اگر آپ میرا ایکسپینس برداشت کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، تو میں اس کے ضمن میں یہ آپ کے پاس آ جاؤں گا، وہ ٹکٹ کے پیسے اگر آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی میں اتنے سے پیسے لوں گا اور آیتیں پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، تو ایسے ہی یہ کرنا غلط ہے. قرآن شریف کو توبہ نعوذ باللہ پیسوں کے بدلے نہ پڑھا جائے، بلکہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ آپ کی خود جو اندرونی کیفیت ہے نا وہ بھی زیادہ سے زیادہ خوش ہو. وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھیں کہتے ہیں نہ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ حالانکہ تم تو حق کو جاننے والے ہو. یعنی کہ حق کو جانتے ہوئے بھی باطل کے ساتھ حق کو نہ ملانا. یہودی جو علماء تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر تورات میں بھی آیا، لیکن وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو کبھی کم کر دیتے تھے، کبھی بڑھا دیتے تھے. یعنی کہ اس کے اندر جو پروپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں تورات کے اندر، اس کو ایگزیکٹ بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، کبھی کسی آیت کے تھرو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو توبہ نعوذ باللہ گھٹا دیتے اور کبھی بیان ہی نہ کرتے. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ایسے نہ کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کے ساتھ حق کو نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حالانکہ تم حق کو جانتے ہو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ جانتے ہوئے تم حق کو چھپاؤ گے. وَتَكْتُمُوا، تَكْتُمُوا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور حق کا مطلب حق. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. یہ چند آیات ہماری رہ گئی ہیں، یہاں تک انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، ایک پاؤ کلوز ہو جائے گا. تو آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کو شیئر کریں اور سپورٹ کریں، لائک اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا اور آپ کا سننا، لیکچر اٹینڈ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.